السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ، سورۃ الانعام کا ہمارا سلسلہ جاری ہے اور آج انشاءاللہ ہم 5 یا 6 آیات جو بھی ہم سے ہو سکی وہ کریں گے۔ پہلے میں اس کی قرأت کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ جی، آیت مبارکہ میں نے لکھ لی ہے۔ آج انشاءاللہ جو ہم آیات کریں گے ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو 10 وصیتیں کی ہیں۔ آج انشاءاللہ وہ ہم 10 وصیتیں دیکھیں گے کہ وہ 10 وصیتیں کیا ہیں، اور وہ 10 کے 10 پہلی 2 آیات میں آ جائیں گی۔ آیت شروع ہو رہی ہے قل تعالو۔ قل امر کا صیغہ، انت فاعل، تعالو انتم ہے یہ اس کا فاعل۔ اچھا، اس کا مادہ کیا ہے؟ اس کا مادہ ہے، یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل یتفاعل عین لام واو۔ معنی اس کا ہوتا ہے تعالی یتعالی، اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، بلندی پر ہونا، بلند رتبے پر ہونا۔ لیکن یہ پکارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جب انسان بلندی سے کسی کو پکار رہا ہو۔ وہاں سے یہ استعمال ہوتا ہے، بلند رتبے سے کوئی پکار رہا ہو یا بلندی سے پکار رہا ہو کسی کو، تو پھر ان کو یہ استعمال کیا جاتا ہے تعال یا تعالی یا تعالو۔ میں چونکہ عرب میں رہتا ہوں، یہاں یہ کثیر الاستعمال ہے تعال۔ تعال کا مطلب ہوتا ہے کم، آؤ، انت فاعل ہے اس کا، اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے تعالی، یعنی تم مؤنث آؤ۔ لیکن یہ بعد میں چینج ہے، یہ لیٹر جو ہے نا، پرانے عربی میں یہ ورڈ پکارنے کے لیے یا آنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا۔ قل تعالو، آپ فرمائیے تعالو، تم سب آؤ، انتم اس کا فاعل، آؤ، اور اب کیا ہوگا؟ قل تعالو اتلو ما حرم۔ اب تا لام واو مادہ باب نون، تلا یتلو تلاوتن، تلاوت کرنا، پڑھنا، یہ اتباع کرنا بھی ہوتا ہے، پیروی کرنا۔ اتلو انا فاعل، فعل مضارع واحد مذکر حاضر متکلم کا صیغہ۔ قل تعالو اتلو، آپ فرما دیجئے تم سب آؤ، اتلو میں قرات کرتا ہوں۔ کیا قرات کرتا ہوں؟ یہ مفعول ہے اتلو کا۔ ما حرم ربکم، ما موصولہ، حرم یحرم باب تفعیل، حرام کرنا، ربو فاعل ہے حرم کا حالت رفع میں۔ ما ربکم، جو تمہارے رب نے حرام کیا ہے، علیکم، تم سب پر متعلق فعل ہو گیا۔ اچھا، پھر یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ نون محذوف ہے، یہ تشدد بتا رہی ہے۔ ان لا، ان مصدریہ لائے، یہ لائے نہیں ہے۔ ان لا تشریکو، اشرک یشریکو باب افعال، تشریکونا نون ڈراپ ہو گیا، تشریکونا فعل مضارع، انتم فاعل۔ ان لا تشریکونا، کیا حرام کیا جاتا ہے؟ ان لا تشریکو، کہ تم شرک نہیں کرو گے۔ کیا شرک نہیں کرو گے؟ کہ تم با حرف جر اور ہا رب کی طرف، کہ اللہ تشریکو بھی، کہ تم رب کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے کسی کو بھی، یہ مفعول ہو گیا تشریکو کا۔ آگے ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، یہاں پہ فعل معذوف ہے احسنو، احسنو، احسن یحسنو، تحسنون، بھلائی کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، باب فعال سے۔ یہ اس کے مفعول مطلق تاکید کے لیے،
احسنوا بالوالدین احسانا، والدانی سے مثنی باحرف جر متعلق فعل ہو گیا، احسان المفعول مطلق تاکید کے لیے اسی فعل کا مصدر. سو احسنو 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 احسنو. اچھا، احسنو کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، اور بھلائی کیا ہوتی ہے؟ یہ عدل سے اوپر ہوتی ہے. یعنی آپ نے کسی کے ساتھ عدل کیا، برابری کا معاملہ کر دیا. لیکن ایک ہوتا ہے احسان کرنا، مطلب اس عدل سے بھی اوپر چلے جانا. اسی لیے اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتے ہیں کہ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کسی کا حق دینا، پھر وہ اس سے اوپر بھی چلے جاتے ہیں، یعنی اس سے زیادہ کرتے ہیں. تو اپنے والدین کے ساتھ کیا ہے؟ بھلائی کرو. یعنی بھلائی نہ کرنا اللہ نے حرام کیا ہے، تو یہ واجب کر دیا کہ بھلائی کرو. تیسری بات کیا ہے؟ تو یہ ایک ہو گئی، ان لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کرو. تیسری کیا ہے؟ لا تقتلوا اولادکم، لا نہیں نون ڈراپ، قتل یقتل باب نون سے، انتم فاعل. لا تقتلوا، تم قتل مت کرو، اولادکم مفعول، اپنی اولاد کو. کیوں؟ من املاک، املاک کہتے ہیں تنگ دستی، تنگ دستی یعنی مال کی کمی یا دوسری کوئی کمی ہو. ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو تنگ دستی کی وجہ سے قتل مت کرو. قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ ابارشن کروا دینا، یا اس ڈر سے بچے پیدا نہ کرنا کہ مال زیادہ خرچ ہوگا، آ جائے گا تو حصہ بڑھ جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ بات فرما رہے ہیں، میں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. نحن نرزقکم، نحن مبتدا، نرزقکم خبر، رزق یرزق، نحن فاعل فعل مضارع جو مبتدا بن گیا. نحن نرزقکم، کم مفعول، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں. وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی. دیکھیں یہ ایا آ گیا نا، ایاہم نرزقو، آگے نرزقو، ایاہم نرزقو، صرف مفعول کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کو اوپر وزن ڈل گیا، تاکید بڑھ گئی. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی. انہیں کون؟ جو بچے دنیا میں آنے والے ہیں. مسلم معاشرہ، میں پاکستانی بھائیوں سے بھی کئیوں سے مل چکا ہوں، اب وہ بھی اسی ہندوؤں کے پیٹرن پر چل پڑے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے. آخر گوروں نے پچھلے 20 30 25 35 سال جو یہ اشتہار بازی کی ہے ٹیلی ویژن پر، یا بہبود آبادی اور یہ سب جو ڈرامے بازی کی تھی انہوں نے، اس کا نتیجہ نکل آیا کہ ایک مقصد تو صرف درست ہے کہ اگر عورت کی صحت مطلوب ہے تو وقفہ علماء نے جائز قرار دیا کہ عورت کی صحت مطلوب ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی سوچے ہیں سب حرام ہیں، سب غلط ہیں. جیسی تربیت کنج کریں گے، جی ہن دو ہیں، تیجا آ گیا، یہ چوتھا آ گیا، تربیت کیویں ہوئے گی یار؟ خرچہ ود جائے گا، سکولاں چ جانا پائے گا، اس سکولاں دی فیساں ود جان گیا. اللہ فرما رہے نحن نرزقکم و ایاہم، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم دیتے ہیں. یعنی گویا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہوا کہ رزق ان کے ہاتھ میں ہے. نعوذ باللہ، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرما رہے نحن نرزقکم و ایاہم، تمہیں بھی اور انہیں بھی. رزق کون دیتا ہے؟ رب. تو تمہیں کیا پڑے گی فکر؟ جو ذی روح دنیا میں آتی ہے، یعنی یہ ہمارے عقائد میں گڑبڑ ہے کہیں. اسی لیے تو ہے مولویوں کو بیچاروں کو پنتے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ انسان بن جاؤ، اپنے عقیدے درست کر لو، اپنا یقین پختہ کر لو، اپنا توکل پختہ کر لو. آج کل مسلمانوں مومنوں کا توکل تو سارا مال پر چلا گیا ہوا ہے. لا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم و ایاہم. جب بچہ ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے جب اس پہ روح پھونکی جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے. رزق تمہارے ہاتھ میں ہے. کب سمجھ لیا اس انسان نے کہ رزق اس کے ہاتھ میں ہے؟ کب یہ اس نے غور کر لیا کہ شاید وہ اپنے بچوں کو وہ کھلا رہا ہے؟ جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کون کھلاتا ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد تو تم سوچتے ہو کہ میرا خرچہ بڑھ جائے گا، تربیت کا فقدان ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، دھماکہ ہو جائے گا. ارے انسان غور کر، وہ 9 مہینے اس ماں کے پیٹ میں خوراک تو گھساتا ہے، تو لے کے جاتا ہے وہاں پر، تو پہنچاتا ہے اس بچے کے پیٹ میں خوراک. او اللہ کے بندے، وہاں بھی وہی پہنچا رہا ہوتا ہے، ان پردوں میں، ان پانیوں میں.
جو ذریعے اس نے بنائے ہوئے ہیں، تم سمجھتے ہو تم کھلا رہے ہو. یعنی 9 مہینے کی ایک ناممکنہ صورتحال میں وہ کھلا رہا ہے. اب جب دنیا میں آنے کے بعد تو ذرائع آسان ہو گئے، تو کیا اب وہ نعوذ باللہ نہیں کھلا سکتا؟ وہ اب بھی کھلائے گا. بعض لوگ احادیث کو نا توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. کچھ لوگ مال جمع کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال میں خیر اس موضوع پر نہیں جانا چاہتا، بات دور نکل جائے گی. نحن نرزقکم و ایاہم، ہم بھی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ نحن مبتدا بنا کر تاکید بنائی گئی ہے کہ ہم ہی دیتے ہیں رزق. تو پلیز جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں، یا آپ خود ہی کیوں نہیں ہیں، مجھے کیا پتا، آپ میں سے بھی کچھ ہو سکتا ہے متاثر ہو چکے ہوں اس کمپین سے جو پچھلے 30 35 40 سالوں سے چل رہی ہے. سو آگے کیا، ولا تقربوا الفواحش. سو جی کتنی ہو گئی نصیحتیں؟ وصیت نمبر 1، وصیت نمبر 2، وصیت نمبر 3، وصیت نمبر 4 آ گئی. لا تقربوا، قریبا یقربو سامیہ سے، تقربونا نون ڈراپ لائے نہیں، انتم فاعل قریب جانا. لا تقربو، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تفعلوا. غور طلب پوائنٹ. کیا اللہ نے فرمایا لا تفعلوا؟ بالکل بھی نہیں. اللہ نے فرمایا لا تقربو، قریب بھی مت جانا. کاش ہم اس گہرائی کو سمجھ پاتے. لا تقربوا الفواحش، فحش کی جمع یعنی بے حیائی، مفعول بے حیائی. لا تقربوا الفواحش، ما موصولہ ظہرا منہا، ہاں ریورٹ ہو رہا ہے فواحش کی طرف. وما باتنا، ما موصولہ باتنا چھپا ہوا. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، یعنی بے حیائی چاہے چھپی ہو چاہے ظاہری ہو، اس کے قریب بھی مت جانا. یہ نہیں کہ کرنا نہیں، لا تفعلوا، لا تقربوا، قریب بھی مت جانا. یہ قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ قریب جانے سے مراد ہے کہ بے حیائی کی طرف جو راستے جاتے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دو. وہ سب بے حیائی کے قریب جا رہے ہیں. آج کے دور میں موسیقی، فلمیں، ڈرامے، رومانوی ناولز، رومانوی شاعری، نامحرم کے ساتھ بات چیت، خاص طور پہ آج کل واٹس ایپ نے تو بہت زیادہ گند پھیلا دیا ہے. یہ وہ راستے ہیں جو فواحش کی طرف لے کر جاتے ہیں. لا تقربوا، لا تقربوا الفواحش، بے حیائی کے قریب بھی مت جانا. اے انسان سمجھ جا، اللہ یہ نہیں فرما رہا لا تفعلوا مت کرو، اللہ فرما رہا لا تقربوا، قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. وہ راستے بھی چھوڑ دو جو راستے بے حیائی کی طرف جاتے ہیں. یہ وصیت ہے ہمارے رب کی. آگے ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، لائے نہیں، لا تقتلوا انتم فاعل، تم سب قتل مت کرو، النفسا کسی ایک جان کو. یہ اس کی صفت ہے. کیسی جان کو؟ لا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل نہ کرو. کیسی جان؟ یہ اس کی صفت ہو گئی. التی مؤنث اس لیے ہے کہ صفت مؤنث ہے. التی حرم اللہ، حرم یحرم، التی حرم اللہ جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا سوائے اس کے کہ بالحق کی، سوائے اس کے کہ حق کے ساتھ. یعنی جس کو قتل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے بس وہی کرو، باقی اس کے علاوہ بے گناہ کسی کو مت قتل کرو. ذالکم، ذالکا یہ سب باتیں، کم مخاطبین، ذالکم وصا یوصی باب تفعیل، وصیت کرنا، کم مفعول، ذالکم وصاکم باحرف جر بھی، ذالکم وصاکم بھی، ہاں ذالکا کی طرف. یہ تم سب کو اس نے وصیت کی ہے. کیوں کی ہے؟ لعلکم تعقلون، اسم لعل، انتم تعقلون خبر، عقل یعقل، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو. اگلی 5 نصیحتوں کی طرف چلتے ہیں جی. ولا تقربوا مال الیتیم، لا نہیں کا پھر تقربوا انتم فاعل کہ تم قریب بھی مت جاؤ، مال الیتیمی، مال الیتیمی مفعول کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا سوائے اس کے کہ استثناء ہے وہ ذریعہ باحرف جر التی ہی احسن، یہ اس کا صلہ ہو گیا. التی ہی احسن،
وہ جو بہتر طریقہ ہے احسن افعلوا کے وزن پر. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. اور یہ احسن پہلے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں کہیں کہیں اس کا تذکرہ ہو چکا ہے. حتیٰ یبلغ اشدہ، کب تک قریب نہیں جانا، یہ غایت ہے. حتیٰ یبلغ، با لام غا بالغ یبلغ باب نون سے، یہ نصب ہو گیا حتیٰ کی وجہ سے. حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے. کون؟ وہ یتیم، اس کا ہوا فاعل. یہ اب اس کا مفعول ہے، کہاں پہنچ جائے؟ اشدہ. اشدن کہتے ہیں، اشدن کہتے ہیں قوت، ایک عمر کی ایک قوت اور جوانی کی کیفیت. حتیٰ یبلغ اشدہ، ہو واپس اس کی طرف، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت اور جوانی تک پہنچ جائے. یہ اچھا، یہ ہوگی نمبر 6 وصیت، اور یہ ہے نمبر 7. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ. واو فا یا مادہ باب افعال، ایفاءن مصدر، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا. سو اوفو، توفونا سے ہے. اوفو انتم فاعل، امر کا صیغہ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، کہ پورا کرو ناپ کو. کیل کہتے ہیں ناپ کو. والمیزان، اور تول کو، ناپ تول کو پورا کرو. بالقسط، کس طرح پورا کرو؟ عدل کے ساتھ. بالقسط، عدل کے ساتھ، جو عدل ہے وہی کرو. آگے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها. کلف یکلف، مکلف بنانا، تکلیف میں دینا. نحن فاعل، فعل مضارع باب تفعیل. لا نکلف، ہم تکلف میں نہیں ڈالتے، تکلیف میں نہیں ڈالتے. نفسا، کسی بھی جان کو. الا، سوائے اس کے کہ وسعها، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے حساب سے. ہاں ریورٹ ہو رہا ہے نفسا کی طرف. وَإِذَا قُلْتُمْ، اب یہ 7 ہو گئی، یہ 8ویں وصیت. وَإِذَا قُلْتُمْ، قال یقول کہنا. وَإِذَا قُلْتُمْ، جب تم کہو. انتم فاعل فعل ماضی، یعنی جب تم کہو. فَعْدِلُوا، تو کیا کرو؟ عدل یعدلوا، باب ضربہ سے عدل کرنا. اعدلوا، انتم فاعل امر کا صیغہ. فَعْدِلُوا، کیا کرو؟ عدل سے بات کرو. ولو، کیوں؟ یعنی گواہی دینی پڑے، بات کرنی پڑے تو سچ بات کہو، حق کہو. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، لو کانا، اگرچہ. لو کان ذا قربا، یہ اس کی خبر ہوگی. ولو کان ذا قربا، اگرچہ. ذا قربا، ذا نسب کا ہے، قربا قرابت دار. ذا قربا، قرابت داری کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خون کا رشتہ کیوں نہ ہو، خون کا رشتہ ہی کیوں نہ ہو، سچ کہو. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یعنی اوفو انتم فاعل، پورا کرو. بعہد اللہ، اللہ کا وعدہ. وبعہد اللہ اوفو، یعنی جو وعدے معاہدے کرتے اسے پورا کرو. ذالکم وصاکم، یہ ہو گیا 8. 10ویں کہاں گئی؟ ہاں جی 10ویں آگے آ رہی ہے. یہ ہو گیا 8 اور یہ ہے 9 کہ وعدے پورے کرو. ذالکم وصاکم بھی، کہ اس نے وصیت کی ہے تم سب کو اس کی. لعلکم، یہاں پہلے تاقلون تھا، یہاں ہے تذکرون. ذکر یذکر باب تفعل، اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ. جی 10ویں نصیحت کیا تھی؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، تاکید هذا اسم اِنَّا صراطی خبر، میرا راستہ. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، اور یہ یقیناً میرا راستہ ہے. مستقیماً، اس راستے کا حال ہے، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اتبع یتبع امر کا صیغہ. انتم فاعل، انتم فاعل باب افتعال، ہو مفعول، کس کی طرف؟ صراط کی طرف جا رہا ہے. فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا، اب یہ 10ویں بات ہے. لا تتبعوا، لا نہیں، نون ڈراپ. اتبع یتبع انتم فاعل اس کا. لا تتبعوا، مت پیروی کرو. السبل، سبیل ان کی جمع، راہ. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، راہوں کی پیروی نہ کرو. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ہوگا کیا؟ تفرق یتفرق باب تفاعل، الگ الگ کر دینا. تفرق بکم عن سبیلہ، یہ بیسیکلی اس کا فاعل ہے سبل. تفرق، وہ الگ، وہ مطلب اس میں تفرق فرق ڈال دے گا، الگ الگ کر دے گا. تفرق بکم، تم سب کو. عن سبیلہ، اس کے راستے سے. ہی کون ہے؟ جس کا راستہ ہے. فتفرق بکم عن سبیلہ، اگر تم ان راہوں پر چلو گے تو وہ الگ کر دے گا. یہ کون سی راہیں ہیں؟ یہ وہ راہیں ہیں جو گناہوں کی راہیں ہیں، جو شرک کی راہیں ہیں، جو غلط راہیں ہیں. اس کی ایک حدیث میں آپ کو سناؤں گا. ذالکم وصاکم بہ،
بات وہی آ گئی، لیکن بات کیا ہے؟ لعلکم تتقون، پہلے میں تھا لعلکم تعقلون، پھر ہے لعلکم تذکرون، اینڈ ہوا لعلکم تتقون۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، بات مکمل ہو گئی۔ اتقا یتقی، واو قاف یا مادہ باب افتعال، تتقون انتم فاعل فعل مضارع۔ آج 3 آیات کافی ہیں، چونکہ ان کی تفسیر بھی ڈیٹیلڈ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آج 3 ہی آیات کافی ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ جی تو 10 وصیتیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود سے روایت کیا گیا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے کو دیکھنا چاہتا ہے، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیفے کو دیکھنا چاہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، تو وہ ان آیات کریمہ کو پڑھ لے۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا الا لعلکم تتقون، جو ہم نے یہاں تک پڑھ لی۔ کہہ دیجئے کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پکڑ لے تو وہ اس کی سزا ہوگی۔ جسے آخرت تک مہلت دے دی جائے تو وہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ ان آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان مشرکوں سے کہہ دیں کہ جنہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دیا ہے، اپنی اولاد کو قتل کیا ہے، انہوں نے یہ سب کچھ اپنی باطل آراء اور شیاطین کے بہکاوے کی وجہ سے کیا ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں اور میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ محض وہم، خیال اور اٹکل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ بات حقیقت اور وحی الہی پر مبنی ہے۔ شرک کی ممانعت، اللہ تشرکوا بہ شیئا، کسی چیز کو اللہ کا شرک نہ بناؤ گے۔ یہاں کچھ عبارت محذوف ہے جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی وصیت کی ہے کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو کسی کو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے فرمایا ہاں خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ تو جبریل نے جواب دیا ہاں خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو۔ میں نے کہا خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو؟ جبریل نے جواب دیا ہاں خواہ وہ زنا اور چوری کرتا ہو اور اگر شراب بھی پیتا ہو۔ بعض مسانید اور سنن میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن آدم بے شک تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگائے رکھے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، خواہ تیرے کیسے بھی گناہ ہوں، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تو میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے تو میں تیرے پاس اتنی ہی بخشش لے کر آؤں گا، بشرطے کہ تو کسی چیز کو میرا شریک نہ بنائے۔ اگرچہ تو اس قدر گناہ کرے کہ تیرے گناہوں کے انبار آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے لگے، پھر تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ بسا اوقات میں جو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بڑی ٹچ کرتی رہی ہے اور ہمیشہ شاید کرتی رہے گی۔ سورۃ البروج میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا، جہاں پہ خندق والوں کے قتل کا قصہ ہے، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے مومنوں کو قتل کیا، اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں ثم لم یتوبوا، کہ انہوں نے پھر توبہ بھی نہ کی۔ یعنی غور کیجیے اللہ کی رحمت کہ ان بدماشوں نے اللہ کے ولیوں کو قتل کر دیا۔ مومن اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کو قتل کر دیا، اللہ کے دوستوں کو قتل کر دیا، اللہ پر ایمان لینے والوں کو قتل کر دیا۔ لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ ثم لم یتوبوا، اللہ پھر بھی ان کی توبہ کا منتظر، یعنی انہوں نے توبہ نہ کی۔ یعنی کیا؟ اگر وہ توبہ کر لیتے تو اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دیتا، اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، جیسے یہ حدیث بتا رہی ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اس طرح کی احادیث سے پھر یہ بھی حاصل نہ کریں گے چلو پھر ہم گناہ کرتے رہیں، نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ کیا اب ہم اللہ کی رحمت کا مذاق اڑائیں گے؟ یہ تو اس کی شان میں گستاخی ہوگی۔ بے شک وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جب وہ اتنے بڑے بڑے اعلانات کر رہا ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ان اعلانات پر
توجہ دے کر اس سے معافی مانگیں اور اپنی اصلاح کریں، بجائے یہ کہ اب اس حدیث سے ہم یہ تو رحمت کی طرف پکارے جانے کا سبق ہے اس کے اندر کہ جو کچھ تم نے کر لیا ہے گھبراؤ نہیں، اللہ معاف کر دے گا، شرک نہ کرنا۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس حدیث کو بندہ اپنے پاس رکھ لے اور گناہ پہ گناہ کرتا چلے ڈٹ کے کہ کوئی نہیں، ایک بار آئے گی معافی۔ وہ ایک بار کب ملے گی پتہ ہے کسی کو؟ کوئی جانتا ہے کہ وہ ایک بار کب آئے گی؟ وہ ایک بار کا موقع ملے گا بھی کہ نہیں؟ کوئی نہیں جانتا کہ وہ ایک بار کا موقع ملے گا کہ نہیں، کہ موت تو آتی ہے بغتتاً، اچانک آ جاتی ہے، بغیر بتائے آتی ہے، کوئی اشارے بھی نہیں دیتی کہ میں آ رہی ہوں، کوئی خواب بھی نہیں دکھاتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے گئے، موقع نہ ملا تو کیا بنے گا؟ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ والدین سے حسن سلوک، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی اور تمہیں حکم دیا ہے۔ آگے ہے یعنی اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر اپنی اطاعت اور ماں باپ سے بھلائی کے حکم کو ملا کر پیش کیا ہے۔ قتل اولاد کی ممانعت، پھر ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وایاہم، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا کیونکہ تم اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے والدین اور اجداد کے بارے میں وصیت فرمائی تو اس کے ساتھ ہی اولاد اور احفاد کے ساتھ شفقت اور حسن سلوک کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ زمانہ جاہلیت کے لوگ شیطانوں کے بہکاوے میں آ کر اپنی اولاد کو بھی قتل کر دیتے تھے اور وہ آر کے خوف سے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے اور بسا اوقات فقر و افلاس کے خوف سے بھی اپنے بیٹوں کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم اللہ کا کوئی شریک نہ بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی پھر؟ آپ نے فرمایا اپنے بیٹے کو اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ میں نے عرض کی پھر کون؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق میں آیت نازل ہوئی والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کے پاس بھی مت پھٹکنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے بڑھ کر اور کوئی زیادہ غیرت مند نہیں ہے، غیرت ہی کی وجہ سے اس نے بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر انسان کو قتل کرنے کی ممانعت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرد مسلمان کا جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، خون تین صورتوں میں سے کسی ایک کے بغیر حلال نہیں، شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے، اس نے کسی انسان کا قتل کیا ہو، دین کو ترک کر کے مسلمانوں کی جماعت سے علیحدگی اختیار کر لی ہو یعنی مرتد ہو گیا ہو، مال یتیم کھانا حرام ہے، اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریقے سے کہ بہت ہی عمدہ ہو۔ سورہ النساء میں اس کا تذکرہ ہے، سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ماپ تول پورا کرنے کا حکم، ارشاد باری تعالیٰ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ماپ تول انصاف کے ساتھ پورا کرو، جس کا تذکرہ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کے ساتھ اظہار فرمایا کہ ان کی وعید ان کو سنائی ہے کہ پھر ان کے ساتھ ہوگا کیا۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، یعنی اگر کوئی شخص حق ادا کرنے اور وصول کرنے میں پوری کوشش کرے اور مقدور بھر کوشش کرنے کے بعد اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ گواہی میں انصاف کا حکم ہے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، سورہ مائدہ میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کا حکم، وَبِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں وصیت فرمائی ہے اسے پورا کرو، اور اسے پورا کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے اوامر و نواہی کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ صراط مستقیم پر چلنے کا حکم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، اور تم دوسری راہوں پر نہ چلنا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے وہ الگ کر دیں گے۔ اس کے بعد ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں جانب دو ایسے راستے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہے جو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت فرمائی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔
ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہم لیکچر میں ملاقات ہوگی، اور میرا خیال ہے کہ سورۃ الانعام کے مزید 2 لیکچر ہوں گے، پھر ہم سورۃ الاعراف میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم جاری فرمائے اور ہمیں اس عمل کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔